خلقه كما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويختص برحمته من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک ذرے سے لے کر صحرا تک اور ایک قطرے سے لے کر دریا سمندر تک، ایک پتھر سے لے کر ہمالیہ پہاڑ تک، قراقرم، ہندوکش اور راکا پوشی اور کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں تک، ایک پتے سے لے کر جنگل، درخت لا تعداد میں جو موجود ہیں اس سب تک، زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش سے لے کر تحت الثری تک صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی حکومت ہے اور صرف اس ایک کا قبضہ ہے. یہ چلتی ہوئی ہوا نہ اپنی طاقت سے آئی ہے نہ اپنے ارادے سے تیز ہوئی ہے. یہ درختوں کی گردش، پتوں اور ٹہنیوں کی حرکت نہ اپنے ارادے سے ان کو وجود ملا ہے نہ اپنی چاہت سے یہ تھمتی اور چلتی ہیں. یرسل الریاح، ہواؤں کو چلاتا ہے تو روکتا کوئی نہیں، روکتا ہے تو چلاتا کوئی نہیں. زمین پر قبضے کو بتایا تو کہا الارض جمیعا قبضتہ، زمین پہ اللہ کا قبضہ. آسمانوں کو بتایا تو یمسک السماوات، آسمانوں پر قبضہ. درمیان کو بتایا تو لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، زمین آسمان کے درمیان بھی اللہ کا قبضہ. وما تحت الثری، زمین کی آخری تہ تک بھی اللہ تعالی کا قبضہ. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اس کے قبضے میں اور مغرب بھی اس کے قبضے میں. رب المشرقین و رب المغربین، مشرق کے شمالی کنارے تک، جنوبی کنارے تک، مغرب کے شمالی کنارے تک، جنوبی کنارے تک، شمال اور جنوب بھی اللہ کا قبضہ. بنانے میں وحدہ لا شریک، کسی سے مدد نہ چاہی، نہ کسی سے مشورہ لیا، نہ کسی سے میٹیریل مانگا. المبدع، جو کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بنا دے. البدیع، جو بغیر نمونے کے سب کچھ بنا دے. الباری، جو پھر اس میں روحوں کو ڈال دے. المصور، پھر جو ہر ایک کو اپنے علم سے نئی شکل عطا فرمائے. تو اللہ ان آیات سے ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ اس زمین آسمان میں اور
عرش اور فرش پر صرف اللہ کی حکمرانی ہے اور یہاں اللہ کا سکہ چلتا ہے. باقی جس چیز کا نام مخلوق ہے، جس پر لفظ مخلوق آتا ہو، وہ جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل ہو، وہ عرش ہو، وہ لوح و قلم کرسی ہو، آسمان ہو، سانپ بچھو اژدہے ہوں، وہ ایٹم بم ہوں، راکٹ ہوں، ان کے لیے قرآن یوں ہمیں سمجھاتا ہے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. میرے بندو، جو بنا ہوا ہو وہ نہ کسی کو نقصان دیتا ہے خالق بنانے والے کے بغیر، نہ نفع دے سکتا ہے بنانے والے کے بغیر، نہ زندگی کا مالک ہے بنانے والے کے بغیر، نہ موت کا مالک ہے بنانے والے کے بغیر، نہ موت سے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے چاہے بغیر. مخلوق جو بنی وہ بنانے والے کی محتاج. اللہ بنا ہوا ہے، نہ خالق کسی سے بنا، لم یولد نہیں، کہیں سے نہیں، کوئی اس سے پیدا ہوا، لم یلد کوئی نہیں، کوئی اس کا شریک بن گیا ہو، الملک لا شریک لہ، کوئی اس کا وزیر بن گیا ہو، لیس معہ وزیر یؤتی، کوئی اس کی ٹکر کا اور کوئی الہ بن گیا ہو، لیس معہ الہ یخشی. ممکن ہے کوئی ہو تو اللہ دلیل دیتا ہے، اگر کوئی ہوتا اذن لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. اگر میرے مقابلے میں کوئی ہوتا تو کبھی تو میری اس کی لڑائی ہوتی. دو طاقتیں جب پروان چڑھیں تو ٹکرائے بغیر رہ نہیں سکتی، یہی دنیا کا قانون ہے. تو اگر میرے سوا کوئی ہوتا تو مجھ سے وہ ٹکر لیتا، کبھی میں جیتتا، کبھی وہ ہارتا، کبھی وہ جیتتا، کبھی میں ہارتا. کسی آسمان پہ وہ قابض، کسی پہ میں قابض، پر وہ تو عرش کے اوپر سے یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان کے اوپر سے نظام کو چلاتا چلا جاتا ہے تحت الثری تک، اور یتنزل الامر بینہن، زمین آسمان اور اس کے درمیان میں حکم چلاتا جاتا ہے. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو الگ الگ وہ حکم دیتا چلا جاتا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، شہد کی مکھی کو وہ الگ حکم دیتا ہے. هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، سمندروں کو الگ حکم دیتا ہے. سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں کو الگ حکم دیتا ہے. سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، الگ حکم دیتا ہے. سخر لکم اللیل والنہار، دن اور رات کو الگ حکم دیتا ہے. یغشی اللیل النہار، اس کے نظام کے چلانے کو اور اس کو ترتیب سے ٹھیک چلنے کے لیے الگ حکم دیتا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تاروں کے لیے الگ حکم دیتا ہے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بارشوں کے لیے الگ حکم دیتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، ان بادلوں کے لیے وہ الگ حکم دیتا ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور ان بجلیوں کی گرج اور چمک کے لیے وہ الگ حکم دیتا ہے. پانی کے صدف کے منہ میں جا کر موتی بننے کے لیے الگ اس کا حکم چلتا ہے. تو زمین آسمان بحر و بر میں میرے بھائیو وہ ایک ہے اپنی وحدہ لا شریک ذات کے ساتھ. اللہ کا نبی کہتا اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارحف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. یہ اللہ کا نبی اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے، میں انہی الفاظ کو کہہ رہا ہوں. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس
أخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. یہ اللہ اپنے رب کی خود تعریف کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جسے یاد کریں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس کی بندگی کریں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جسے مدد کو پکاریں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو در کھول کے سائل کی جھولی بھرے، تیرے سوا کوئی ہے نہیں جو رحم کر کے دکھائے. تیری ذات کو بقا ہے، کائنات کو فنا ہے، تو اکیلا ہے، باقی ہر جوڑا جوڑا ہے. یا اللہ کوئی تیری ٹکر کا کوئی نہیں، تیرے مقابل کوئی نہیں، تیرے مساوی کوئی نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں. ہر ملک ٹوٹتا ہے، تیرا ملک باقی ہے. تیری مانتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، تیری نہیں مانتے تو ناراض ہوتا ہے. پھر جب معافی مانگتے ہیں تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو پردے ڈال دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تو چھپا دیتا ہے. تو فتشکر، تیری اطاعت کرتے ہیں تو قدردانی کرتا ہے، تیری اطاعت کرتے ہیں تو راضی ہوتا ہے. وتعصى فتغفر، تیری نافرمانی کرتے ہیں تو معاف کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے اور پردے ڈالتا رہتا ہے، چھپاتا رہتا ہے. حالانکہ دل تیرے سامنے، رات تیرے سامنے اجالا، اندھیرا تیری نظر میں برابر، تو اندر کو بھی جانے تو باہر کو بھی جانے. لوگوں کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں، بحر و بر کی سلطنت تیرے ہاتھ میں. تیرا فیصلہ آخری فیصلہ، تیرا امر آخری امر. تیرے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، تیرے بولے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تیرے کہے کو کوئی روک نہیں سکتا، تیرے روکے کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی لا نہیں سکتا. تو بحر و بر میں وحدہ لا شریک ذات ہے. میرے بھائیو، یہ اللہ جو اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہے، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے. یہ اللہ مجھ سے اور غازی والوں سے کہتا ہے کہ میری مان کے چلو تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. اور اگر ٹکراؤ گے تو موت تک تھوڑی سی مہلت ملے گی. 4 دن اللہ تعالیٰ روٹی کھلائے گا اور پھر اس کے بعد خوفناک انجام میں دھکا دے دیا جائے گا. تو میرے بھائیو، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت سے بھی خالی، ہیبت سے بھی خالی، عظمت سے بھی خالی. آج کے دانشوروں نے ہمارا ذہن بنایا ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. پیسہ آئے گا عزت آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا کچھ نہ ہوگا. امریکہ چلے جاؤ، انگلستان چلے جاؤ، پیسہ کماؤ، تم عزت پاؤ گے، لوگ سلام کریں گے. میرا اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتا ہے تمہارے پاس حکومت ہوگی تو لوگ سلام کریں گے. وہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں عزت دوں. وہ کہتے ہیں تم فقیر ہو جاؤ گے تو لوگ تمہیں کوئی نہیں پوچھیں گے. میرا اللہ کہتا ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں چاہے بادشاہ کو ذلیل کر دوں، چاہے حکمرانوں کو ذلیل کر دوں. ذلت کا تعلق فقر سے نہیں، عزت کا تعلق پیسے سے نہیں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، انہیں بتاؤ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا رب بادشاہ اللہ ہے. اس کے فیصلے ہیں کسی کی عزت کے، کسی کی ذلت کے، یحیی و یمیت، کسی کی زندگی کے، کسی کی موت کے. تو قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے نہیں، اللہ سب کچھ بناتا ہے. پیسے سے نہیں، اللہ سے سارے کام بنتے ہیں. ان واقعات، نبیوں کے واقعات سے پھر اللہ پاک اپنی قدرت کو لا کر ہمارے اسباب والے ذہن کو توڑتا ہے، نظر والے ذہن کو توڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں 10 سال سے ڈنڈا، وہ ایسے 2 شاخہ تھا، ایسے تھا، ایسے نیچے سے لکڑی اور اوپر سے یوں تھا. تو اس کے بیچ میں یہاں ٹیک لگایا کرتے تھے، ایسے ٹیک لگایا کرتے، 2 شاخہ ڈنڈا ایسا. تو 10 سال سے ہاتھ میں ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ کیا ہے موسیٰ؟ کہا ہی عصایا، جی میرا ڈنڈا ہے. کہا اچھا القھا، ذرا ڈال دو. فالقاہا، انہوں نے پھینکا، زمین پہ گرتے ہی وہ ایک پھنکارتا ہوا سانپ بنا. فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ زہریلا سانپ بنا. کأنہا جان،
وہ ایک تیز رفتار سانپ بنا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ اژدہا بنا جو بڑے بڑے بکرے کھا جاتے ہیں۔ 3 قسموں کے سانپ ایک ڈنڈے میں اکٹھے ہو گئے، زہر میں حیہ، تیز رفتاری میں جان، لمبائی چوڑائی موٹائی میں ثعبان۔ اب نظر کہتی ہے یہ مارے گا، یہ کھائے گا، یہ کاٹے گا، لہذا اس پہ عمل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اور ایسی دوڑ لگائی کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ پیچھے مڑ کے کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کو یہ تھا یہ آیا کیا آیا، یہ آیا کیا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خذھا، پکڑو، کہنے والا اللہ، سننے والے موسیٰ، کہنے کہ میں نہیں پکڑتا۔ اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، پکڑو ڈرو نہیں، کہ نہیں اللہ مجھے کھائے گا۔ پھر اللہ نے تیسری دفعہ کہا خذ فإنک من اللامنین، پکڑ تو صحیح، میں ضمانت دیتا ہوں کچھ نہیں کہے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سونا چاندی، سانپ، بچھو، ایٹم راکٹ، لوہا تانبا پیتل، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مورتیں ہیں، جہاں جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے وہ ایسے آ رہا، اس کے منہ سے شرارے نکل رہے اور بڑے بڑے دانت، اور اس کی زبان باہر نکل رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چادر لی اور یوں کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیا ایسے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر ہی تو نکالنا چاہتا ہوں، کہ جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، نکالو یہ چادر تمہیں بچا لے گی، آگے یہ منہ کھول دے تو سارا اندر چلے جائے، چادر ہٹاؤ۔ چادر ہٹائی، ایسے ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے یوں ہاتھ آگے بڑھایا، اس طرح انگلیوں نے منہ کو چھونا تھا کہ دوبارہ ڈنڈا ہاتھ میں واپس آ گیا۔ یہ ہمیں کیا سمجھایا ہے؟ اے دنیا کے انسانوں، پیسے کے غلام نہ بنو، رب کے غلام بنو، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، نہ چاہے تو کوئی کروا نہیں سکتا۔ بھڑکتی آگ ہو، لپکتے شعلے ہوں، بچانے پہ آئے تو جگ دیکھتا رہ جائے اور آگ اس کا بال نہ جلا سکے۔ چھری تیز رفتار ہو، کبھی فرعون کے ہاتھ میں، کبھی خلیل اللہ کے ہاتھ میں، جب بچانے پہ آئے تو چھری خلیل کے ہاتھ میں ہو کر بھی کام نہ کر کے دکھائے، اور فرعون کے ہاتھ میں ہو کر بھی کام کر کے نہ دکھائے۔ 70,000 اس چھری سے ذبح ہوئے، پر جس کو اللہ نے بچانا تھا اس کو انہی چھریوں میں سے بچا کر اسی بدبخت کی گود میں بٹھا کے پالا، یہ لے یہیں پالوں گا، تیری گود میں پالوں گا۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وہ چھری خلیل کے ہاتھ میں آئی، بچہ سامنے، موسیٰ تو قابو میں ہی نہیں آئے، یہاں تو اسماعیل قابو میں ہے، چھری ہاتھ میں ہے، گردن سامنے ہے، چھری چل رہی ہے، گردن سخت نہیں ہوئی، لوہا نرم نہیں ہوا۔ عرش والے نے کہا نہیں کاٹنا، گردن سے کہا نہیں کٹنا، چھری خلیل کے ہاتھ میں 70 دفعہ چلی، کاٹنے میں ناکام ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ قرآن کے واقعات، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ معصوم بچی مریم ایک کونے میں گئی نہانے، فتمثل لها بشرا سویا، جبریل انسانی شکل میں آگے آ گئے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یا اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کون آ گیا؟ وہ بولے انما انا رسول ربک، ڈرو نہیں، انسان نہیں، فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ قالت انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، فرمایا تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیری عقل ٹھیک ہے، مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیہ، میں بدکار عورت کوئی نہیں، تو زنا ہے نہیں، ہو نہیں سکتا، نکاح کیا نہیں،
بیٹا کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ قال کذالکی، مریم ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ قال ربک هو علی ہین، مسئلہ ہی نہیں تیرے رب کے لیے، ولنجعلہ آیا، نشانی بنے گا للناس ورحمتا منا، اور تیرے رب کی رحمت بنے گا، وکان امرا مقضیا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ جبریل آگے پڑھے، ویسے پیچھے ہٹی، پیچھے ہٹی، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، آگے آئے اور جسم کو نہیں چھوا، یہاں سے کرتے کی آستین کو پکڑا، یہاں سے آستین کو پکڑا اور یہاں پھونک ماری۔ اس پھونک کا بچے سے کیا تعلق ہے؟ ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا۔ فحملته، حمل ہوا، فا کا لفظ ہے، پھونک پڑی فوراً حمل۔ فانتبذت به مكانا قصيا، پھر فوراً وہاں سے دوسری جگہ پہنچی۔ فأجاءها المخاض، پھر فا ہے، فوراً درد زے، پھر جاتے ہی بچہ پیدا ہوا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میں مر جاتی تو اچھا تھا، مجھے لوگ بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے، اب میں کس منہ سے گھر جاؤں گی؟ جبریل پھر آئے، چلو جاؤ، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، جا بچے کو لے جا، لوگ پوچھیں گے تم کہنا میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ فأتت به قومها تحمله، بچہ گود میں، آئیں شہر میں، مچا شور، یا مریم لقد جئت شيئا فريا، مریم کیا کر دیا؟ یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن، ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ کیا کیا؟ فاشارت الی، کہ میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو، شور مچا۔ کیف نکلم من كان في المهد صبيا، بچے سے کون بات کرے، اس کو تو اپنا ہوش نہیں۔ ابھی لوگوں میں شور تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی، جیسے اسپیکر کی آواز بلند ہوتی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ اتنی لمبی تقریر، لوگو میں اللہ کا بندہ، میں کتاب والا، میں نماز والا، میں ماں کا فرما بردار، میں سلامتی والا، پیدائش پر بھی، موت پر بھی، اٹھنے پر بھی۔ یہ قرآنی واقعات بھائیو ایک ذہن بناتے ہیں۔ ایک ذہن ہمیں ماں نے دیا، بیٹا کماؤ گے تو کچھ طرح بنے گا۔ باپ نے دیا، بیٹا امریکہ چلا جا، انگلینڈ چلا جا، دن پھر جائیں گے، دن پھر جائیں گے۔ جیسے لوگ انعامی بانڈ لے کے کہتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکال دے، میرے دن پھر جائیں گے۔ حرام حرام جوا، میرے بھائیو مسلمان اور جوا اکٹھا نہیں ہوتا، پر کیا کریں کیا کریں، جوا کھیلنا ایسا ہو گیا جیسے نماز پڑھنا ہو گیا۔ اس لیے میں روتا ہوں کہ اللہ کو پہلے سمجھو، اللہ کون ہے۔ میں بڑے مضمون لے کے کھڑا ہوتا ہوں، پھر اللہ ہی اللہ ہو جاتا ہے کہ ان کو میں کیا بتاؤں، یہ تو اللہ کو نہیں جانتے تو اگلے مضمون کیا جانیں گے۔ جو اللہ کو جانتا ہو کبھی شراب پیے گا، جو اللہ کو جانتا ہو کبھی جوا کھیلے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ بینک میں سود پہ پیسے رکھے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ ماں کا گریبان پکڑے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ باپ سے لڑائی کرے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ باپ کی بےزتی کرے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ گانے سنے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ سگے بھائی سے منہ موڑ جائے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ چوری کرے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ ڈاکہ ڈالے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہو وہ مسجد کو کیسے نہ بھاگے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ رات ساری کیسے سوئے گا، وہ تو کبھی تڑپے گا، کبھی مچلے گا، کبھی روئے گا، کبھی چلائے گا، کبھی آنسوں سے تر، کبھی اس کی آہیں، کبھی نالے، کبھی فریادیں، کبھی رونا، کبھی مچلنا، اس کو تو اللہ اللہ ہوگا۔ میرے بھائیو ہماری بدقسمتی ہے
کہ ہم نے تربیلا ڈیم کو جانا، سونے چاندی کو جانا، ڈالر اور پاؤنڈ کو جانا، نہیں جانا تو اس اللہ کو نہیں جانا جس نے ماں کے پیٹ میں تھا تو میری نگرانی کی اور میری حفاظت کی، میری آنکھوں کا رنگ بنایا، کسی اور سے میری آنکھوں کا رنگ ملنے نہیں دیا کہ کہیں آپس میں بچے ہی نہ تبدیل ہو جائیں، میرے چہرے کا بھولیا الگ بنایا کہ اوروں سے جدا رکھا تاکہ آپس میں شکلیں نہ مل جائیں، میری آواز کو الگ رکھا، میرا دل بنایا مجھے پتہ نہیں، میرے پھیپھڑ بنائے مجھے پتہ نہیں، میرا مثانہ بنایا مجھے پتہ نہیں، میرے جسم میں خون کا جال، رگوں کا جال بچھایا مجھے پتہ نہیں، میرا دماغ بنایا مجھے پتہ نہیں۔ ایک آدمی کے دماغ کو نکال کے تار بناؤ تو یہاں سے لے کے چلو تو چاند کے اوپر سے چکر کاٹ کے اسی تار کو یہاں آ کے گانٹھ دی جا سکتی ہے، اور چاند یہاں سے 2,40,000 کلومیٹر ہے، وہ 5 لاکھ کلومیٹر لمبا اللہ تعالیٰ نے دماغ کا تار میرے سر میں جا کے فٹ کر دیا۔ آج تک نیورو سرجن بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کیا بنا دیا، ہماری تو سمجھ سے ہی بالا تر ہے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اللہ بنا رہا تھا، میری انگلی بنائی، اس پہ نوخن لگائے، آگے اس کو سخت کیا، انگوٹھے کو جدا کیا، ہتھیلی کو بالوں سے پاک کیا، ادھر بال لگائے، یہاں جوڑ بنایا، مجھے یہ سیدھا کرتا تو میں روٹی کیسے کھاتا، میں نالا کیسے باندھتا، میں میرے گھٹنے کے جوڑ کو ہلنے والا بنایا، اسے سیدھا کرتا تو میں بیٹھتا کیسے، میں چلتا کیسے، پیشاب بھی مشکل، چلنا بھی مشکل، بیٹھنا بھی مشکل، اس نے میری زبان میں بول رکھا، مجھے پتہ نہیں چلا، کانوں میں 1 لاکھ ٹیلی فون کے پردے لگائے، مجھ سے بل نہیں مانگا، میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے، آئی ریسپٹر 26 کروڑ بلب لگائے، مجھ سے بل نہیں مانگا، ان 26 کروڑ بلب کے پیچھے تاریں ہیں، 1.3 ملین کیبلز ہیں جو 1.5 ملی میٹر میں سے گزر رہی ہیں، 1.5 ملی میٹر میں سے گزر رہی ہیں، اور ایک تار کو دوسری تار سے ملنے نہیں دیتا، ورنہ سپارکنگ شروع ہو جاتی، سارے الٹے نظر آتے، ہر چیز الٹی نظر آتی۔ یہ میں اندھیروں میں تھا، میرا رب بنا رہا تھا، میری آنکھوں کے اوپر اس نے پردہ لگایا، پھر میری بھووں کو اس نے اوپر بنا کر ایک حسن بخشا، پھر میری اس نے پلکوں کے بالوں کو سجایا، آنکھ کو بھی حسن بخشا، اور آنکھ کو گرد و غبار سے بچنے کا نظام بھی اس نے بنایا، پھر اس نے میرا ناک بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سونگھنے کے سیل رکھے جو کتے کے 5 ملین ہوتے ہیں، ہمارے 2.5 لاکھ ہوتے ہیں، میرے رب پہ قربان جاؤں، اگر میرے بھی 5 ملین کر دیتا تو 10 میل دور کی بدبو مجھے میرے گھر میں مار کے برباد کر دیتی، سارے غازی میں جو گند پھیلا ہوا گٹر کی بدبو وہ میرے ناک کو چڑھ میرا ستیہ ناش کر دیتی، جتنی میری ضرورت تھی اتنے سیل لگائے، پھر میرے اس نے دانتوں کی جگہ بنائی، پھر میرے ہونٹ بنائے، پھر میری کھال بنائی، میرے بال بنائے، میرا میدا بنایا، میرا جگر بنایا، میری تلی بنائی، پھر میرے اندر غذا کا نظام بنایا، ماں کے پیٹ سے میں سے غذاؤں کو میرے اندر ناف کے ذریعے سے پہنچایا، 5 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، ایک سانس نہیں لیتا، ہونٹ بند، روح پڑ چکی ہے، 4 ماہ گزر چکے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، خون کی گردش چل چکی، غذا جاری پر سانس نہیں لے رہا، کیوں؟ اگر یہ سانس لے تو سبیل یسرا، پھر اس کو وہ باہر لاتا ہے، آتے ہی بچہ ایک دم چیخ مارتا ہے، روتا ہے، سارا کہتا ہے شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سانس کو جاری کرتا ہے، پھیپھڑے کھول دیتا ہے اور نالیاں کھل جاتی ہیں اور سانس جاری ہو جاتا ہے، وہاں 5 مہینے سانس بند، یہاں 5 منٹ سانس بند ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہ تھا، پیشاب کی جگہ بنائی، پخانے کی جگہ بنائی، ہضم کا نظام بنایا، بے شمار لاکھوں فیکٹریاں اندر بنائی، میرے گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں لگائیں، اوپر اللہ نے 72 میل رگوں کو لپیٹا، 10 لاکھ چھلنیوں کے اوپر 72 میل رگیں لپیٹتی جائیں تو سوراخ کیسے بند ہو جائیں، اور اس نے سوراخ بھی رکھے، رگوں کو بھی لپیٹا اور اس میں سے گندگی کو نیچے نکالا، غذا کو واپس پہنچایا، یہ سارا نظام بنا کر ماں کے پیٹ میں، اور ایک بچہ نہیں بنا رہا، وہ ایک وقت میں لاکھوں بچے بنا رہا ہے، اسی وقت میں گائے کے پیٹ میں، بھینس کے پیٹ میں، بکری کے پیٹ میں، بھیڑ کے پیٹ
پیٹ میں، اسی وقت میں کتیا کے پیٹ میں، اسی وقت میں شیرنی، ساری دنیا کے 4 پاؤں کی مادہ کو سوچتے چلے جاؤ، ہر ایک کے پیٹ میں بن رہا ہے کچھ نہ کچھ بن رہا ہے، اسی وقت میں انڈے دینے والا جہان ہے، کبوتر میں بھی، فاختہ میں بھی، مور میں بھی، تیتر میں بھی، تلور میں بھی، چکور میں بھی، گدھ میں بھی، کرگس میں بھی، عقاب میں بھی، مگرمچھ میں بھی، اور کچھوں میں بھی، اور مچھلی میں بھی، سانپ میں بھی، بچھو میں بھی، مکھی میں بھی، مچھر میں بھی، شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے، چونٹیاں لاکھوں انڈے دیتی ہیں، ان سارے انڈوں میں کیا بن رہا ہے؟ اسی کے ساتھ میں بھی بن رہا ہوں، یہ بھی بن رہا ہے، اسی وقت پھول کو مہک دے رہا ہے، گلاب کو سرخ کپڑے پہنا رہا ہے، چنبیلی کو سفید پوشاک پہنا رہا ہے، اسی وقت میں آم کو پیدا کر رہا ہے، انگور کو پیدا کر رہا ہے، ناشپاتی کو پیدا کر رہا ہے، آڑو کو لوکاٹ کو پیدا کر رہا ہے، اسی وقت میں تربوز کو موٹا کر رہا ہے، اور اسی وقت میں کیلے کو پتلا کر رہا ہے، اسی وقت میں کریلے کو کڑوا کر رہا ہے، آم کو میٹھا کر رہا ہے، لیموں کو ترش کر رہا ہے، اور اسی وقت میں اللہ تعالیٰ سیب کو رنگ دے رہا ہے، اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 50 فٹ کے اوپر ناریل کو لگا رہا ہے، اس میں پانی بھر رہا ہے، اس میں مکھن بھر رہا ہے، اس کو سفید بنا رہا ہے، اسی وقت میں زیر زمین اللہ مونگ پھلی کو بنا رہا ہے، گاجر کو بنا رہا ہے، مولی کو بنا رہا ہے، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ صدف میں موتی بنا رہا ہے، سانپ کے منہ میں زہر بنا رہا ہے، اسی وقت میں اللہ ہرن کے نافے میں مشک بنا رہا ہے، ریشم کے کیڑے کے منہ سے ریشم بنا رہا ہے، اسی وقت میں شہد کی مکھی کے منہ میں جا کے اللہ تعالیٰ شہد بنا رہا ہے، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ وہ مکی کے اوپر پردے لگا رہا ہے، اس کے اندر دانے بنا رہا ہے، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ گندم کا بیج اس میں سے دانے بنا رہا ہے، اسی وقت میں کپاس بنا رہا ہے، اس کے منہ کو کھول رہا ہے، مکی کے منہ کو بند کر رہا ہے، کپاس کے منہ کو کھول رہا ہے، اور گندم کے اوپر تیز دھار بالیاں لگا رہا ہے تاکہ کوئی چڑی نہ کھائے، کوئی کوا نہ کھائے، کوئی اس کو کبوتر نہ لے جائے، یہ میرا بندہ کھائے، میرا بندہ کھائے، پتا ہے کہ یہ کھا کر بھی مجھے للکارے گا، پر نہیں، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس نے ساری کائنات کو بنایا، ہاتھ پھولوں کو رنگ دیا، ہواؤں کو لطافت دی، زمین کو کثافت دی، پہاڑوں کو سختی دی، دریاؤں کو روانی دی، سمندر کو ٹھہراؤ دیا، اس کے پانی کو کڑوا بنایا، دریا کو میٹھا بنایا، عقاب کو بلندیاں بخشی، اور کیڑی کو پستی بخشی، کرگس کو وہ مردار پہ لگایا، اور عقاب کو اس نے اونچی پروازوں پر تازہ خون پہ لگایا۔ کوئی ہے جو میرے رب کے سوا عقاب کو اڑان سکھا دے، سانپ کو پھنکارنا بل کھانا سکھا دے، کوئل کو کوکو سکھا دے، بلبل کو نغمہ سکھا دے، چڑیا کو چہک سکھا دے، شیر کو دھاڑنا سکھا دے، مور کو ناچنا سکھا دے، صدف میں موتی بننا دکھا دے۔ میرے بھائیو، یہ میرا اللہ، یہ میرا اللہ، یہ میرا اللہ، یہ آپ کا اللہ، یہ اللہ جس نے مجھے بنایا، بحر و بر کو بنایا، عرش و فرش کو بنایا، سب کچھ بنا کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، ثم السبیل یسرا، پھر ماں کے پیٹ سے نکالا، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشموں کو جاری کیا، ماں کو بے قرار کیا، باپ کو بے حال کیا، باپ نے غازی کے بازاروں میں دھکے کھائے، تربیلا ڈیم پہ مزدوری کی، تگاریاں اٹھائیں، پتھر توڑے، اور کھڑی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر سارا دن کام کیا، میرے بچے کو تازہ روٹی مل جائے، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے چلائے، باپ کو غازی کے بازاروں میں دھکے دلوائے، وہ ادھر دھکے کھائے، وہ یہاں ماں اس کے کبھی پیشاب دھوئے، کبھی پخانے دھوئے، کبھی پوتڑے دھوئے، کبھی رات کو اٹھے، کبھی دن میں اٹھے، کبھی گود میں سلائے، کبھی ران پہ سلائے، کبھی کندھے پہ سلائے، کبھی اس ہاتھ اٹھائے، کبھی اس ہاتھ اٹھائے، کبھی سینے پہ لٹائے، وہ ہائے کرے تو یہ تڑپ کے اٹھ جائے، وہ روئے تو باپ کی ہائے ہائے ہو، اٹھا کے اس کو لے کر کبھی ہسپتال جائے، کبھی ڈاکٹر کے پاس جائے، کبھی طبیب کے پاس، کبھی کسی دم درود کرنے والے کے پاس، یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں بے ہوش ہوں، مدہوش ہوں، نہ سن سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں، نہ پکڑ سکتا ہوں، نہ چل سکتا ہوں، پیخانہ اپنے اوپر کرتا ہوں، پیشاب اپنے اوپر کرتا ہوں، میرے کان نا آشنا ہے، مجھے میں پہچانتا نہیں، میری آنکھ جانتی نہیں، میرے ہاتھ پکڑتے نہیں، پر اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو بے قرار کیا، میرے باپ کو بے حال کیا، دادا دادو کو قربان کیا، نانا نانی کو پریشان کیا، وہ سارے میرے چاروں طرف حالہ بنائے ہوئے، کوئی مٹھائی لا رہا، کوئی ٹافی لا رہا، کوئی دودھ لا رہا، کوئی دعائیں کر رہا، کوئی نفل پڑھ رہا، کوئی دم کر رہا، کوئی درود کر رہا، اور کوئی طبیب کے پاس لے جا رہا، کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا، اور میرے اندر میرا اللہ زندگی کی طاقت کو دوڑا رہا ہے، اور میرے اندر دودھ کو اتارا، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو ماں نے روٹیاں گلا کے شوربے میں ڈال کے روٹیوں کو دھو کے میرے منہ میں ڈالا، نوالے بنائے، اور مجھے پھر میرے کان سننے لگے، آنکھ دیکھنے لگی، پاؤں چلنے لگے، میں لڑکنے لگا،
میں دوڑنے لگا، میں بھاگنے لگا، پھر اللہ نے کائنات کو میری خدمت پہ لگایا، سورج میرے لیے چمکا، چاند میرے لیے چمکا، گھٹا اور بڑھا، تارے جھلملائے، رات آئی مجھے سلانے، دن آیا مجھے جگانے، زمین کا فرش بچھا دیا مجھے چلانے کو، پانی دیا پینے کو، ہوا دی سانس لینے کو، پھول دیے ان کو سونگھنے کو، جانوروں کو قربان کروا کے صبح ہوتے ہی غازی کے بازاروں میں بکرے لٹک گئے اور بکریاں آ گئیں اور وہ بھیڑیں لٹک گئیں، بھینسیں لٹک گئیں، اور اس کے ساتھ مرغیاں آ گئیں، انڈے آ گئے، سبزی آ گئی، گوشت آ گیا، پھل آ گیا، دودھ آ گیا، چینی آ گئی، گھی آ گیا، کہاں کہاں سے میرے رب نے سب کچھ اٹھایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو بنایا، شرق اور غرب میں اللہ تعالیٰ نے موسموں کا نظام چلایا، مجھے گرمی میں کچھ کھلایا، سردی میں کچھ کھلایا، کبھی گرمی کے پھل، کبھی سردی کے پھل، کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم ہوائیں، کبھی آسمان کی بارش، کبھی گرجتے بادل، کبھی برستے بادل، یہ سب میرا رب کرتا گیا، میں پروان چڑھتا گیا، میں چڑھتا گیا، مجھ میں طاقت آتی گئی، آتی گئی، آتی گئی، آتی گئی، جب میرے اللہ کی نعمتیں کمال کو پہنچی، میرے اللہ نے ہر چیز کو کامل کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ جب اللہ کی رحمتوں کی میں چادر میں چھپ گیا، میں نہا گیا، اب میرا اللہ میرے انتظار میں تھا کہ اب یہ میری بندگی کرے گا، اس کی نظر کسی کی بیٹی کو نہ دیکھے گی، اس کے کان گانا نہیں سنیں گے، اس کی زبان گالی نہیں بکے گی، اس کی زبان جھوٹ نہ بولے گی، اس کا ہاتھ ظلم نہ کرے گا، اس کا پاؤں عیاشی کو نہ چلے گا، یہ اپنے پیسے سے جوا نہ کھیلے گا، سود نہ دے گا، سود نہ لے گا، اپنی جوانی کو سنبھال کے چلے گا، قدم زمین پہ قدم رکھے گا، دھیرے دھیرے، ہولے ہولے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہ عاجز یہ چلے گا، جب اس پر رات آئے گی، جب اس پر رات آئے گی، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، یہ راتوں کو اٹھے گا، کبھی روئے گا، کبھی قرآن پڑھے گا، کبھی ذکر کرے گا، کبھی تسبیح کرے گا، جب یہ جوان ہوگا، ماں بوڑھی ہوگی، باپ بوڑھا ہوگا، اب یہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کے پاؤں دھوئے گا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میں رزق دوں گا، سخاوت کرے گا، میں فقر دوں گا، خوددار بنے گا، غنی بنے گا، ہاتھ نہ پھیلائے گا، مجھے بتائے گا، ساری خلقت کو کسی کو بھی پتہ نہ چلنے دے گا، اپنے فاقے چھپائے گا، مجھے سنائے گا، مخلوق کو نہ سنائے گا، پیسہ دوں گا تو سخی بنے گا، حکومت دوں گا تو رحم دل بنے گا، قاضی بناؤں گا تو عادل بنے گا، اقتدار دوں گا تو انصاف کرے گا، طاقت دوں گا تو مجھ سے ڈر کے چلے گا، جھک کے چلے گا، یہ اللہ انتظار میں، اللہ انتظار میں۔ حی علی الصلاۃ کی آواز گونجی، غازی والو اب دوڑو مسجد کی طرف، آؤ آؤ آؤ، تمہارا رب بلا رہا ہے۔ یہ 1.5 گھنٹے کا امتحان لیا، اسی میں 80% تو اسی میں فیل ہو گئے، 80% تو اسی میں فیل ہو گئے۔ پھر اگلا امتحان آیا، نظریں جھکا، نہیں جھکا تھا، ارے گانا نہ سن، نہیں میں سنوں گا، ارے جوا نہ کھیل، ایسے ہم شوق سے کھیلتے ہیں، ہم کوئی پیسے سے نہیں، شوق سے کھیلتے ہیں، ارے اوروں کی بیٹی نہ دیکھ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ارے گانے نہ سن، تیری روح مسخ ہو جائے گی، کیا کریں سارا جگ سنتا ہے، سود کو چھوڑ دے، سارے جگ نے غازی میں پیسے رکھے، میں نے رکھے تو کیا ہو گیا، او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، وہ رب المشرق والمغرب، وہ زمین آسمان کا اللہ، وہ بحر بر کا اللہ، اب وہ گلا کر رہا ہے، یہ سب کچھ تو اس نے کیا۔ پھر اللہ نے دیکھا کہ میری تو کوئی نہ مان کے دیا، جوان کی جوانی بگڑی، آنکھ بگڑی، کان بگڑے، طاقت میں میری ذات کو بھولا، پھر اللہ نے گلا کیا، فلما ترعرعت وکبرت واشتد عضدک بارزتنی بالمعاصی یا عبد سوء، او میرا بندہ تو بھول گیا تو کہاں سے بنا تھا، آج تجھے جوانی دی، طاقت دی، تو اکڑا، تو مشلا، تو اکڑ اکڑ کے چلا، مجھے تو نے للکارا نافرمانیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، اور تو نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں تیری اوپر نعمتوں کے دریا بہاتا گیا، بارشیں کرتا گیا، تو اکڑتا گیا، تو مچلتا گیا، میری زمین پکار اٹھی، یا اللہ اجازت دے، بہت زمانے سے جوا ہو رہا ہے میں پھٹ جاؤں، بہت زمانے سے زنا ہو رہا ہے میں پھٹ جاؤں، بہت زمانے سے شراب پی جاری میں پھٹ جاؤں، بہت زمانے سے بینکوں کی عمارتیں سود پہ کھڑی، بینکوں کو کیا رونا رہوں، اب تو جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ بھی سود پہ آگے پیسے دینا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی آگے سود پہ پیسے دینا، نماز بھی پڑھتا ہے، سود پہ پیسے بھی دیتا ہے، ارے ظالم، ارے ظالم، تجھے پتہ بھی ہے سب سے خوفناک عذاب سود کھانے والے کا ہے، سب سے خوفناک عذاب سود کھانے والے کا ہے، اور سب سے خوفناک عذاب قتل ناحق کرنے والے کا ہے، اور اس کے بعد سب سے دردناک پکڑ ماں باپ کو دکھ دینے والے کی ہے، ماں باپ کو رولانے والے کی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے شرک کے بعد، اللہ کے شرک کے بعد اکبر الکبائر ماں باپ کو دکھ دینا ہے۔
اللہ کے کفر کے بعد سب سے بڑا جرم وہ ماں باپ کو آنکھیں دکھانا ہے اور ان کے گریبان پکڑنا ہے۔ میرے رب نے مجھے پھر گلا دیا، فلما ترعرعت وكبرت واشتد عضدك بارزتني بالمعاصي يا عبد السوء، اور میرے بندے تو بھول گیا اور مجھے للکارنے لگا، اپنا وقت بھولا میں نے تمہیں کہاں سے بنایا، کیسے بنایا۔ اس کے باوجود کہ زمین کہتی ہے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، سمندر کہتے ہیں اجازت دے ہم چڑھ کے نکل جائیں، تربیلا کا پانی اللہ کی قسم روز پوچھتا ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں۔ یہ تھوڑی سی مٹی اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ تھوڑا سا بند اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ایک یوں گھومنے کی ہے، صرف میرا اللہ کہہ دے کھل جا کھل جا، لاؤ دنیا کے سائنسدانوں کو اور دنیا کے انجینئروں کو اور دنیا کے بند بنانے والوں کو لاؤ، وہ بند سمیت اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ بھول گئے جب نوح کی قوم پہ پانی آیا تھا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات اكل وخمط واثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما صبروا وهل نجازي الا الكفور۔ میرے بھائیو پانی بپھرتا ہے، پانی بپھرتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بند اس کے سامنے اللہ کی قسم تنکے سے زیادہ بے حیثیت ہیں۔ فرشتے غصے میں آتے ہیں، یا اللہ ہم کب تک زنا دیکھیں، کب تک جوا دیکھیں، کب تک جھوٹ دیکھیں، کب تک سود دیکھیں، کب تک قتل دیکھیں، کب تک یہ سب کچھ دے، یا اللہ اجازت دے، ہمیں اترنے دے، ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ وہ رب جو غنی، وہ رب جو احد، جو صمد، جو رحمان، جو رحیم، جو ملک، جو قدوس، جو سلام، وہ مومن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قابض، وہ باسط، وہ خافض، وہ رافع، وہ معز، وہ مذل، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ حکم، وہ عدل، وہ لطیف، وہ خبیر، وہ حلیم، وہ غفور، وہ شکور، وہ علیج، وہ کبیر، وہ حسیب، وہ جلیل، وہ کریم، وہ رقیب، وہ مجیب، وہ واسع، وہ مجید، وہ باعث، وہ شہید، وہ حق، وہ وکیل، وہ قوی، وہ متین، وہ ولی، وہ حمید، وہ محصی، وہ مبدی، معید، وہ محیی، ممیت، وہ حی قیوم، وہ واجد و ماجد، وہ واحد و احد، وہ الصمد اور قادر، اول اور آخر، ظاہر اور باطن، والی اور متعال، بر اور تواب، منتقم، عفو الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، الغنی المغنی، المانع الدار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث الرشید، الصبور جل جلالہ احد، بیوی سے پاک احد، بچوں سے پاک احد، وزیروں سے پاک احد، مشیروں سے پاک احد، زمانوں سے پاک احد، مکان سے پاک احد، شکل صورت سے پاک احد، جسم سے پاک احد، کھانے سے پاک وہ احد، پینے سے پاک وہ احد، سونے سے پاک وہ احد، اونگنے سے پاک وہ احد، تھکن تھکاوٹ سے پاک، غفلت جہل ظلم سے پاک، بے نیاز غنی، بے نیاز صمد، بے نیاز جبار، بے نیاز قہار، بے نیاز مالک الملک، بے نیاز غنی اور مغنی، بے نیاز دیان، بے نیاز رب السماوات والارض، بے نیاز رب العرش العظیم۔ او میرے بھائیو، جو ایسا اللہ، جو ایسا اور چھوٹا سا بادشاہ، یہ پولیس والے یہ مار 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 چوروں کا حشر کر دیتے ہیں اور گالیاں دے دے دینا ان کی ماں چھوڑتے ہیں نہ بہن چھوڑتے ہیں۔ ان کے پاس چھوٹا سا اقتدار ہے، اتنے بڑی اقتدار کا مالک، اتنے بڑے اقتدار کا مالک اپنی نظروں سے زنا ہوتے دیکھتا ہے، جوا کھیلتے دیکھتا ہے، بیٹوں کو باپ کے گریبان پکڑتے دیکھتا ہے، ماؤں کو دھکے دیتے دیکھتا ہے، اور ظلم و ستم کو دیکھتا ہے، عدل کو بکتے دیکھتا ہے، قاضیوں کے جج فروخت ہوتے دیکھتا ہے، وکیل کو قاتل کا مقدمہ لڑتے دیکھتا ہے، قومیت کی بنیاد پر ظالم کی پشت پناہی کر رہی، پٹھانوں کی مدد کر رہے چاہے ظالم کیوں نہ ہو،
پنجابی کی مدد کر رہا ہے چاہے ظالم کیوں نہ ہو، سندھی کی مدد کو آیا، بروہی مکرانی کی مدد کو آیا، یہ سب کچھ دیکھا، زمین کپ کپائی، آسمان تھر تھرایا، فرشتے غضبناک ہوئے، اللہ تو ہمیں اجازت کو نہیں دیتا، میں نے اڑا دیں، میں اس رب پہ قربان جاؤں، اس اللہ پہ فدا جاؤں، اس اللہ پہ قربان جاؤں جس نے مجھے پہلے پکڑنا تھا، جس کی بجلیوں نے کڑکنا تھا، جس کی صاعقہ نے کھوپڑیوں کو اڑانا تھا، غصے تو اسے ہونا تھا۔ وہ کہتا ہے چپ، خاموش، اے زمین تھم جا، اے آسمان ٹک جا، اے فرشتوں چپ ہو جاؤ، اے سمندر کی موجوں اپنے آپ میں رہو، نہیں، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، وہ کبھی تو یہ توبہ کرے گا، اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا ہے، میرا جی نہیں چاہتا اپنے ہاتھوں سے بنی چیز کو توڑ دوں۔ اور دیکھتے نہیں ہو ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم چھوٹے بچپن میں ہم وہ ریت کے گھر بناتے، پاؤں بیچ میں دے کے اوپر ریت ڈالتے، پھر اس کا گھر بناتے، پھر پاؤں نیچے نکالتے، وہ گھر بن جاتا۔ اگر کوئی اسے گراتا تو ہم چھوٹے ہم پھر رونے لگ جاتے، آنسو اتنے موٹے بہاتے، میرا گھر گرا دیا، میرا اللہ مجھ سے میری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ساری دنیا کی ماؤں کی ممتا میرے اللہ کی محبت کے سامنے ایک ذرے کے برابر نہیں، ساری دنیا کے باپوں کی شفقت اللہ کی شفقت کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہوں میں نے تو اسے خود بنایا ہے، میں کیسے توڑ دوں، میں مہلت دوں گا، میں انتظار کروں گا۔ جیسے بچہ لڑ بھی جائے نا، ہمیشہ بچے ہی ماں باپ سے لڑا کرتے ہیں، ماں باپ کہاں لڑ سکتے ہیں، اپنے جگر پہ کون تیر چلائے۔ جب وہی بچہ ناراض ہو کے نکل جائے تو مائیں رات کو دروازے کھلے رکھتی ہیں، پتہ نہیں کس وقت رات کو آ جائے، ہر آہٹ انہیں بچے کی آمد دکھائی دیتی ہے، ہواؤں کی سنسناہٹ کو بھی سمجھتی ہیں، دیکھو کہیں بچہ تو نہیں آ گیا، کہیں بیٹا تو نہیں آ گیا۔ جس ماں کا لال اس سے روٹ کے نکلا ہو، جیسے وہ راہیں تکتی ہے، کواڑ کھولتی ہے، ٹکٹکی باندھ کے رکھتی ہے، اس ماں سے کروڑوں گنا زیادہ میرا اللہ اپنے نافرمان بندوں کی راہیں تکتا ہے۔ آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کیا فریاد ہے، میں ترجمہ کہاں سے کروں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کیا رب کے سوا کوئی اور مل گیا؟ کیا میرے سوا کوئی اور مل گیا؟ میرے جیسا شفیق مہربان کوئی اور لے لیا ہے؟ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، او میرا بندہ تو کتنا ہی ناشکرا نکلا، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، تو یہ بھی بھولا کہ میں نے تمہیں کہاں سے بنایا، مِنْ نُطْفَةٍ، تجھے یاد نہیں تو مجھ سے سن، میں نے تمہیں گندے پانی سے بنایا، خَلَقَهُ، بنایا، فَقَدَّرَهُ، پھر سنوارا، ایسے نہیں مٹی چھاپ دی، تجھے سنوارا، تجھے حسن بخشا، تجھے جمال بخشا، ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں باہر لایا، پھر تمہیں موت دی، پھر تمہیں ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ اماں تو یہ بھول گیا میں تیرا خالق، تو یہ بھول گیا میں تیرا مالک، لیکن اس کے باوجود آ جا تیرے رب کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ جب توبہ کرنے آؤ گے اللہ ایک دفعہ بھی تانا نہ دے گا پہلے کہاں تھے۔ ایک اردو کا محاورہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور میرے بھائیوں میرے رب کی قسم 9 کروڑ بھی کھا لے، 9 کروڑ کھا لے، 9 ارب کھا لے، صرف ایک قدم گھر سے باہر نکالے مسجد کی طرف کہ یا اللہ میں آ رہا ہوں توبہ کرنے، 9 کروڑ چوہے چھوڑ دو، میں یوں کہہ رہا ہوں
دھرتی کو گناہوں سے بھر دے، تربیلا میں آگ لگ جائے اس کے گناہوں سے، سورج چاند اندھے ہو جائیں اس کے گناہوں کی سیاہی سے، تاروں کا نور ختم ہو جائے اس کی نافرمانیوں سے، چاند کا نور ختم ہو جائے اس کی نافرمانیوں سے، اور آسمان کی چھت کو جا کر اس کے گناہ لگ جائیں اور پیک ہو جائیں، ایک آدمی ایک عورت اتنے کرے، اور پھر اس کو خیال آیا چلو رب کو منائیں، ایک قدم دہلیز سے باہر نکالا، یا اللہ میں آ رہا ہوں، اللہ عرشوں سے نیچے اتر کر دروازے پہ آ جاتا ہے، آجا آجا میں تو تیرے انتظار میں تھا، من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، تلقیتہ من بعید، جو میری طرف توبہ کرنے کے لیے آتا ہے میں عرشوں سے نیچے اتر کر غازی میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، آجا میرا بندہ، میں تو انتظار میں تھا، میں تو انتظار میں تھا کہ تو کب آئے گا، تو کب آئے گا۔ میں نے فرشتوں کو چپ کرایا، زمین آسمان کو چپ کرایا کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا، آجا آجا۔ پہلے قدم پہ سب معاف، نہ یہ کہتا ہے بڑھاپے میں کیوں آئے، نہ یہ کہتا ہے اتنے کر کے کیوں آئے، نہ یہ کہتا ہے کہ تو نے دیر کیوں لگائی، ایک ہفتہ ماں کو نہ مناؤ پھر منانے جاؤ، وہ کہتی کم وقت پہلے کا ہم مر گیا تھا، آج 8ویں دن مجھے منانے آ رہا ہے۔ میرے رب کی تو سنو، میرے رب کی تو سنو، 8 دن نہیں 80 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، پر یوں ایک قدم اٹھانے کی دیر تھی کہ میرے اللہ کی رحمت نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا، آجا 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 یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ارجعی۔ یہ آیت مجھے پاگل کر دیتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ باہیں پھیلائے کھڑا ہوا ہو، اور جیسے ماں اپنے بچے کے لیے ایسے باہیں پھیلا دیتی، اور چھوٹا بچہ وہ یوں یوں کر کے چلتا ہے، اور یوں یوں کر کے وہ لڑکھڑاتا ہے، تو ماں کہتی آجا 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 آجا، تو وہ بھاگتا ہے، گرنے کو ہوتا ہے تو ماں لپک کے اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ یہ آیت میرے سامنے یوں ہی آ جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، آجا میرا بندہ آجا، تیرے رب کی باہیں تیرے لیے کھلی ہوئی ہیں، ارجعی ارجعی، لوٹا لوٹا، الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ تو مجھے راضی کر، میں فوراً راضی ہو جاؤں گا۔ ماں منت کرائے گی، باپ منت کرائے گا، میں تو منت بھی نہیں کرواؤں گا، میں تو فوراً راضی ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیو، تبلیغ کا پیغام ہے، آؤ اس اللہ سے صلح کر لیں، آؤ بھائی اس اللہ کو اپنا بنا لیں، آؤ بھائی اس اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ یہ کلمے کا تقاضا ہے، یہ اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے۔ بہت اپنے من کو منایا، آج اللہ کو منانے کی نیت کر لیں، آج کے بعد زندگی کا ہر قدم اس کی اطاعت میں اٹھے۔ میرے بھائیو، کتے سے نیچے نہ چلے جائیں، کتے کو گھر کا پالتو کتا اسے بلاؤ، روٹی کھاتا چھوڑ کے آ جائے گا، پالتو کتے کو بلاؤ، تجربہ کرو۔ مجھے یاد آیا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میرے باپ رحمت اللہ علیہ، زمینداروں کا جو رواج تھا تو ان کو کتے رکھنے کا بڑا شوق تھا، تو ایک کتا میرے ذہن میں آج بھی اٹکا ہوا ہے، اس کا نام جیکی تھا، السیشن، اتنا بڑا، وہ کھا رہا ہوتا تھا، میرے باپ کہتا جیکی، آئے ہائے ہائے، دوسرا لقمہ پھر وہ نہیں اٹھاتا تھا، پھر وہ دوڑتا تھا، اور اگر ہم ایسے میرے باپ کے اوپر جمپ کرتا تھا۔ اذان ہوتی ہے، 80% لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، گویا ایک کتے سے بھی وفائیں کم ہو گئیں۔ تو میرے بھائیوں، کتے سے نیچے نہ چلے جائیں، جو وفائیں کر جاتا ہے ایک روٹی پر، ایک روٹی پر، ایک روٹی پر۔ یہ وجود میرے اللہ نے دیا، ان قریب مجھ سے واپس لے لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کی محبت میں آپ آئے ہو، اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کو ابھی تک مجھے زندہ رکھا ہے، میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کی آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے ہیں، بل کوئی نہیں مانگا، آپ کے کانوں میں 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے ہیں، بل کوئی نہیں مانگا، آپ کے وجود کو کھرب ہا کھرب اینٹوں سے بنایا ہے اور بل کوئی نہیں مانگا، پیشاب کے راستے سے نکال دیتا ہے، پیشاب کو پخانے کے راستے سے نکال دیتا ہے پخانے کا، اور بل کوئی نہیں مانگا۔ آؤ آج اس کو منا لیں اور اسے صلح کر لیں اور اس کے در پہ توبہ کر لیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی گایا کرتا تھا، محفلوں میں گاتا تھا، یہ نہیں کہ وہ طبلے سرنگی سے، ویسے ہی گایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں اتنی بات بھی معیوب، تو جب اس کی آواز خراب ہو گئی تو اب وہ کوئی سنے نہیں،
فاقے آ گئے، چلا گیا جنت البقیع میں، ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گیا، کہنے لگا مولا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کوئی سنتا بھی کوئی نہیں، اب بھوک آ گئی ہے، اے اللہ ساری زندگی تجھے یاد نہ کیا، تجھے ناراض کیا، مجھے بھوک ہے، میرا سننے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو تو سن میری بھوک کا سامان کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، عمر اٹھو بھاگو دوڑو اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر ننگے سر بھاگے، وہ لگا ہوا جھاڑی کے پیچھے لو لگائے، جب اس نے قدموں کی آہٹ سنی تو مڑ کے دیکھا تو عمر تو اٹھ کے بھاگا، انہیں سمجھا آئے میری پٹائی کرنے، ٹھہرو میں خود نہیں آیا ہوں، کیا ہوا کس نے بھیجا ہے؟ کہ جس سے لو لگائے بیٹھے ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ تو وہ ایسے گر گیا زمین پر اور رویا اور کہنے لگا اے میرے رب، ساری زندگی تجھے بھلائے رکھا، یاد بھی کیا تو روٹی کی خاطر یاد کیا، تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتا اس کی جان نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا، خود اس کو قبر میں اتارا۔ میرے بھائیو دیکھو زمین آسمان کے تیور بدل چکے ہیں، ہواؤں کی گردش، فلک کے تیور، زمین کے زلزلے، میرے بھائیو یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ آج اللہ ہم پہ ناراض ہیں، اور کیوں نہ ناراض ہو کہ عمل جو بگڑ گئے۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت سود پہ کاروبار کرے گی، پہلی نشانی اذا اتخذ الفیء دولا، جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا۔ چند ہاتھوں میں کیسے آتا ہے؟ سود کی وجہ سے۔ یہ کیسے آتا ہے؟ جب حکمران بددیانت ہو جائیں تب پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے۔ والامانۃ مغنما، اور لوگ امانت کھا جائیں گے۔ والزکاۃ مغرما، پیسہ ہوگا زکات نہیں دیں گے، جوا کھیلیں گے، شراب پیئیں گے لیکن زکات نہیں دیں گے۔ وتعلم لغیر الدین، علم دین حاصل کریں گے پیسہ کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں گے، آگے بڑھ کر گلے لگائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کا گریبان پکڑیں گے، اس کو دھکا دیں گے، اس سے بدتمیزی کریں گے، اس سے الجھیں گے، اس کا دل توڑیں گے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا صدقہ قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی عمل بے قیمت نہیں بنایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، تمہارے لیے پاک بیویاں ہیں، تمہارے لیے مقدس بیویاں ہیں، اور حرام کی کمائی پہ مت جاؤ، یہاں حرام کا پیسہ کبھی سکھ نہیں لاتا۔ حلال کی روکھی کھا لو، دال کھا لو، چٹنی کھا لو، پیٹ پہ پتھر باندھو، تمہارے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں۔ دنیا میں ہر فقیر نے 1 پتھر باندھا، میرے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، اور ہر آدمی نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، یا اللہ میری اولاد کو سکھی کر دے، کشادہ کر دے، خوشحال کر دے۔ میرے نبی نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے 2 وجہ سے، تاکہ دنیا ان کو تیری یاد سے غافل نہ کرے، اور تاکہ میری امت یہ نہ مجھے قیامت کے دن تانا دے، یا رسول اللہ اپنی اولاد کے تو مزے کروا دیے، ہمیں دکھوں میں ڈال دیا، لہذا دکھ نبی کے گھر میں پہلے آئے، باقیوں کے گھر میں بعد میں آئے۔ اللہ کے محبوب کے معصوم بچے پہلے نیزوں پہ لٹک گئے کربلا کے میدان میں، بعد میں امت کے بچوں کے نیزوں پر سر لٹکائے گئے۔ یہ پہلے قربانی میں آگے امت پیچھے، آل رسول آگے، امت پیچھے، اللہ کا محبوب آگے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، ایک لقمہ منہ میں نہیں گیا۔ 4تھا دن آ گیا، باغ میں گئے بے قرار ہو کر، گندی کھجوریں صاف کر کے کھانے لگے۔ ابن عمر ساتھ ہیں، کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں۔ کہا مجھے بھوک ہے عبداللہ، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ آگے گھر بنا رہا ہے، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، زمین سونے کی،
مٹی اوپر خشک تھی، اس کا جب ہوا چلے گی تو اس میں سے ابھی مٹی اڑی تھی، جب وہاں ہوا چلے گی تو اس کی مٹی عنبر ہوگا، اڑتا ہوا عنبر، اڑتا ہوا عنبر۔ یہ گھر زمین پر، نیچے نہروں کے جال، کچھ محل ایسے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے چل رہے ہیں، پورا محل ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے، پورا گھر ہوا میں اڑتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے، یہاں گانے مت سنو، گانے مت سنو۔ میں کہتا ہوں جنید جمشید جیسے گانے والے گانا گانے سے توبہ کر گئے، اب تم غازی کے سننے والے بھی توبہ کر لو۔ گانے والوں نے توبہ کر لی، اب تم سننے والے بھی توبہ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا دے گا؟ اللہ کہے گا ہاں میرے وہ بندے کہاں ہیں، آؤ بھائی آؤ جنت والو، آج ہم تمہیں جنت کا گانا سنانا چاہتے ہیں، جنت کا نغمہ سنانا چاہتے ہیں۔ لوگ بھاگے کہ نہیں، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، جو غازی میں گانے سنتے تھے وہ پیچھے چلے جاؤ، تمہارے لیے کوئی گنجائش کو نہیں، جاؤ تم نے تبلے کی تھاپ پہ اور تم نے رنڈی کے گھنگرو کی چھن چھن پہ میرے جنت کے گانوں کو فروخت کر دیا، جاؤ ناکام ہو کے چلے جاؤ، تم محروم ہو گئے، ارے تم محروم ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، آج ان کا کوئی رونا دیکھے، ان کی محرومیاں دیکھے، اور میرے بھائیو بس کر دو، بس کر دو۔ جب امت کے لاشیں بکھرے پڑے ہوں، معصوم بچوں کی آہوں سے اللہ کا عرش کانپتا ہو، اور ہم گانے سنیں، آنے والی تاریخ ہمارے لیے کیا لکھے گی؟ واللہ کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے، اتنا رونا آتا ہے کہ آنے والا مورخ آج کے مسلمانوں کو کیسے لکھے گا، کیسے لکھے گا کہ کیسے ظالم لوگ تھے، تڑپتے لاشوں پہ بھی ناچتے تھے، تڑپتے لاشوں پہ بھی گانے سنتے تھے، اور گھنگروں کی چھن چھن سے اپنے کانوں کو گرماتے تھے۔ آج سے کچھ عرصہ بعد جب ہم زیر زمین ہوں گے اور مورخ قلم اٹھائے گا تو اس کے قلم میں کتنا زہر بھرا ہوا ہوگا۔ سے میرے بھائیو آگے اللہ سنانے والا ہے، اللہ جنت کی حوروں سے سنوائے گا 70 سال کا ایک گانا، پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے سنوائے گا، جنت مست ہو جائے گی، پھر اللہ اپنے حبیب سے کہا گا اے میرے محبوب تو ان کو سنا، پھر اللہ کے محبوب کا گانا ساری جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا، پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ ٹھہرو، اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو بھی تمہیں سناتا ہے۔ پردے چاک ہو جائیں گے، نظریں اٹھ جائیں گی، کان لگ جائیں گے، وقت تو پہلے ہی کوئی نہیں ہے اور بھی تھم جائے گا، اور اللہ مسکراتا ہنستا آہا ہا ہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، آج ایسے آنکھیں اوپر ہوں گی۔ میرے محبوب نے کہا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ۔ کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہوئے کبھی دھکے لگے، 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے کبھی رش ہوا، کبھی دھکے لگے، تو میرے محبوب نے کہا ان قریب تمہارا رب تم پر ایسے چہرہ کھولے گا جیسے 14ویں کا چاند سامنے آتا ہے، اور تم سب اس کے دیدار سے مست ہوگے۔ ہاں ہاں میرے نبی نے کہا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابوبکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ جس کا سب کچھ لگ گیا اس کے لیے دیدار خاص ہونا چاہیے، گھر بھی لگ گیا، مال بھی لگ گیا، جائیداد بھی لگ گئی، جذبے بھی لگ گئے، سب کچھ لگ گیا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر احد کی لڑائی کے بعد مسلمان ہوئے، کہنے لگے ابا لڑائی میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، میں چاہتا تو تیری گردن اڑا دیتا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں اللہ کی قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ سارا کچھ لگ گیا، لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کیا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، لوگوں کو دیدار عام ہوگا اور اللہ تعالیٰ ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ دیدار عام کا یہ حال ہے کہ آنکھیں ٹک ٹکی لگ جائے گی، سانس تھم جائیں گے، جنت ساکت مبہوت ہو جائے گی، فرشتے جا کر سجدے میں گر جائیں گے، اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ یا رب یا رب ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، او میرے رب تو اتنا حسین،
تو اتنا خوبصورت، تو اتنا پیارا، یا اللہ ہم تو تیرا حق ہی نہ ادا کر سکیں، یا اللہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم تجھے سجدہ کریں، ہمیں اجازت۔ فرشتے تو دھڑم سجدے میں گریں گے، کیونکہ فرشتوں نے بھی آج تک اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس میدان میں صرف اللہ کا نبی ہے جس نے پہلے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، باقی تو سب آج ہی دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ اجازت دے دے، ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ فَأْذَن لَنَا بِالسُّجُودِ فَأْذَن لَنَا بِالسُّجُودِ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسا حسین، ایسا جمیل، ایسا کمال، ایسا حسن، ایسی بہا، ایسا نور، ایسا شروق، ایسا طلوع، ایسا صبیح چہرہ، کیا کیا الفاظ لوں، ایسا ملیح، ایسا صبیح، ایسا جمیل، ایسا حسین، ایسا وسیم، ایسا قسیم۔ میں یا اللہ ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ۔ تو میرے رب کی سنو، میرے اللہ کی سنو، میرے اللہ کی سنو۔ وہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، جاؤ، کبھی مہمان سے بھی میزبان کام لیا کرتا ہے، اور اب تم میرے مہمان ہو، اب تم غازی میں نہیں ہو، جنت میں ہو، یہ میرا مہمان خانہ ہے۔ اور ہر غیرت والا میزبان اپنے مہمان کو کوئی کام نہیں کہتا، اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ دھلاتا ہے، لوٹے پکڑ کر اس کے ہاتھ دھلاتا ہے۔ تم میرے مہمان، میں تمہارا میزبان، میں نے تمہارے سجدے اٹھا دیے، مٹا دیے، جاؤ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا، پھر لگائے گا مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو میرے بھائیوں آؤ آج اللہ کے در پہ جھک کے توبہ کر لیں۔ پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، ہوئے اری کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی۔ پتہ نہیں کب وقت آ جائے تو ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ پتہ نہیں کب اللہ بلا لے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون۔ پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے، واذا المنیۃ انشبت اظفارها الفیت کل تمیمۃ لا تنفع۔ پتہ نہیں کب پنجے گاڑ دے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کر لیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ میرے بھائیو، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، ریت کا پانی، آؤ اس نے ہمیں بہت ذلیل و خوار کیا، آج ہم لوٹ آئیں واپس آ جائیں اور اپنے اللہ کے در پہ جھک کر آج اس سے صلح کر لیں، توبہ کر لیں۔ اتنے ہزاروں کا مجمع کب کبھی اکٹھا ہوتا ہے، اس لیے میرے بھائیو حال میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، جسم ساتھ نہیں دے رہا، لیکن میں امانت سمجھ کے بول رہا ہوں، ان لوگوں کا میرے اوپر حق ہے، میں اس حق کو ادائی میں بول رہا ہوں کہ میرے بھائیو میں سنا رہا ہوں کہ بھائیو لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف۔ یہ میری بات آج مان لو، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، پتہ نہیں پھر سنو نہ سنو۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، اللہ کو خوش کر دو، اس کے محبوب کی روح کو ٹھنڈک پہنچا دو، اور الٹا ہاتھ کا فرشتہ بھی آج خوش ہو جائے گا کہ شکر ہے ساری فائل ختم
ختم، شیطان میں ماتم، اور رحمان کے آسمانوں پہ خوشیاں، شادیانے چراغاں ہوگا۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو آسمانوں پہ روشنیاں ہو جاتی ہیں۔ تو بولو توبہ کرتے ہو توبہ، منہ سے بولو یا اللہ میری توبہ، اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ، اور پکے رہنا۔ اور مبارک ہو میرے رب کی قسم، اگر یہ توبہ دل سے ہے تو مجھے اس رب کی قسم جس نے اس ہوا کو چلایا، جس نے اس آسمان کو اٹھایا، جس نے زمین کو بچھایا، جس نے مجھے آپ کو جمع فرمایا، تمہیں مبارک ہو، تمہارے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ جاؤ مزے کرو، جاؤ مزے کرو۔ فرض باقی ہیں، نماز چھوڑی تھی، فرض باقی، گناہ معاف، حق مارا تھا، گناہ معاف، ادائیگی باقی، ماں باپ کو تنگ کیا تھا، معاف، جا کے معافی مانگ لو۔ بھائی سے روٹے ہوئے ہو، یہ معاف ہو گیا، جاؤ جا کے صلح کر لو۔ کوئی سگا بھائی سے لڑا ہوا نہ ہو، کوئی غازی میں کسی سے بائی کاٹ کرنے والا نہ ہو، کوئی باپ بیٹے میں لڑائی نہ ہو، کوئی ماں بیٹے میں لڑائی نہ ہو، کوئی میاں بیوی میں لڑائی نہ ہو، اور بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ ہمارے ہاں عجیب ظلم و ستم ہے، باہر لوگوں سے بڑے خوش ہو کر ملتے ہیں اور بیویوں کے ساتھ انتہائی بدتمیز، انتہائی ظالم، انتہائی بد اخلاق، گالیاں نکالنا، تھپڑ مارنا، پٹائی کرنا۔ وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کو کسی کی ماں نے جنم دیا ہے، کل تیری بیٹی بھی کسی کے گھر میں جانے والی ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے۔ اس کی ماں کے جذبے کو سامنے رکھ کر اس سے سلوک کر، اس کے باپ کے جذبے کو سامنے رکھ کر اس سے سلوک کر۔ خامد جلاد کو نہیں کہتے، خامد زوج کو کہتے ہیں، اور زوج اسے کہتے ہیں جو دکھ میں بھی ساتھی، درد میں بھی ساتھی، غم میں بھی ساتھی، خوشی میں بھی ساتھی۔ اپنے نبی کی سیرت دیکھو، وہ اپنی بیویوں سے کیسی محبت کرتے تھے، لقمے بنا بنا کے منہ میں ڈالتے تھے، حضرت عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ حضرت عائشہ سے دوڑ لگا رہے، حضرت عائشہ جہاں پانی پیتی، جس جگہ ہونٹ رکھتی، وہاں گلاس اٹھا کر وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے۔ جہاں حضرت عائشہ بوٹی نوچتی، اور وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھی، چھوٹی نہیں، بڑا گوشت کا ٹکڑا پکایا جاتا تھا، اما عائشہ نے اٹھایا، نوچا، رکھا، ہمارے نبی نے اٹھایا، جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے آپ کاٹ کاٹ کے کھاتے تھے۔ اظہار محبت یوں کر کے دکھایا ہے، اظہار محبت صدقہ، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ۔ میرے بھائیوں، گھر کی زندگی بھی بناؤ۔ ہمارے نبی گھر میں جھاڑو دیتے تھے، آٹا خود گوندتے تھے، کپڑے خود دھوتے تھے، اور اپنے کپڑے پھٹ جاتے خود سی لیتے تھے، اپنا جوتا خود صاف کرتے تھے، اپنے اونٹ کو پانی خود پلا لیتے تھے، اونٹ کا چارہ سر پہ رکھ کر لے کے جا رہے ہیں اور جا کر اونٹ کو خود ڈال رہے ہیں۔ اپنے گھروں میں نبوت والے اخلاق لاؤ۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ لو، یہ چلے گئے تو روتے پھرو گے، اور میرے تو چلے گئے ہیں، میں اس لیے بہت تڑپتا ہوں، بہت تڑپتا ہوں۔ اگر تمہارے ہیں تو قدر کرو، قدر کرو۔ میرا رب کہہ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے ایسے گرو جیسے زخمی پرندہ شکاری کے آگے گرتا ہے، جیسے زخمی پرندہ۔ جب ہم کبھی کالج کے زمانے میں شکار کھیلا کرتے تھے تو جب تیتر کو چھرا لگتا اور گرتا تو ہم بھاگ کے جاتے ذبح کرنے، تو ایسے پڑا ہوتا تھا، پاؤں ایسے نکلے ہوئے، پر یوں گردن ایسے، زبان حال سے کہہ رہا ہوتا تھا اب تیرے بس میں ہوں، جو مرضی کر۔ اللہ یہ تشبیہ لایا ہے اولاد کی ماں باپ کے لیے کہ ماں باپ کے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے زخمی پرندہ شکاری کے لیے ہوتا ہے۔ خون کے رشتوں کی قدر کرو میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی، وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، پھر ان کی شادی کی، پھر ان کا حق دیا، شادی کے بعد حق دینے کے بعد بھی اپنی طرف سے خرچ کرتے کرتے اگر مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تمہارے غازے میں بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا، تمہارے سرحد میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا، نہ کوئی پنجاب میں، نہ کوئی سندھ میں، نہ کوئی بلوچستان میں۔ باپ کا حصہ، باپ مر گیا ساری جائیداد بیٹے قبضہ لیتے ہیں۔
ہیں، نہ ماں کو دیتے ہیں، نہ بہنوں کو دیتے ہیں۔ یہ ظلم سے بھی توبہ کرو، اس کو کوئی ظلم سمجھتا نہیں، نہ اس کو کوئی بتاتا ہے، نہ اس کو کوئی سنتا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بتا رہا ہوں اللہ نے بہنوں کا حق جائیداد میں پہلے رکھا ہے، بھائیوں کا بعد میں رکھا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مثل حظ الانثیین، لڑکیوں کا پہلے بتایا، لڑکے کا بعد میں بتایا۔ جیسے 2 لڑکیوں کو دینا ہے اتنا ایک لڑکے کو دے دو، جیسے 2 لڑکیوں کو دینا ہے اتنا ایک لڑکے کو دے دو۔ یہاں بڑے سے بڑا نیک بھی اپنی بہنوں کو ایک مرلہ زمین دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ظلم عظیم ہے، یہ جرم عظیم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے بیٹیوں کو پال کے پروان چڑھا کے شادی کی، 2 بیٹیوں کو، میں اور وہ جنت میں ساتھی ہو گئے۔ جس نے 3 بیٹیوں کو پروان چڑھا کے پال پوس کے شادی کی، میں اور وہ جنت میں ساتھی ہو گئے۔ جو اتنے فضائل سنائے، بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ معاشرت کے احکام ہیں، ان پہ نظر رکھو، آپس میں مت لڑو۔ جو معاف کرنے میں پہل کرے گا، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا، اللہ اس کا درجہ اونچا کر دے گا۔ سارے غازی میں بے نمازی کوئی نہ ہو، کوئی جوا کھیلنے والا نہ ہو، کوئی شراب پینے والا نہ ہو، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ راتوں کو رو، جوانی ہے اطاعت میں لاؤ، پیسہ ہے غریبوں کو دو، غریب ہو خوددار بن جاؤ، اللہ کے سوا کسی کو نہ سناؤ۔ ایک غریب ایک بدو بیت اللہ میں طواف کر رہا، کہہ رہا یا اللہ تجھے پتا ہے نا، بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، میں بھی بھوکا ہوں، روٹی ہی کوئی نہیں، کھانا ہی کوئی نہیں، تجھے تو پتا ہے نا۔ ایک آدمی قریب سے طواف کرتا ہوا گزر رہا تھا، اس نے سن لیا، وہ مالدار تھا، اس نے جلدی سے تھیلی نکالی، 300 دینار، کہا بھائی یہ آپ کو ہدیہ۔ جا اپنا کام کر، تیرے جیسوں سے لینا ہوتا تو اللہ کے گھر میں آتا۔ جاؤ، جس سے مانگ رہا ہوں اسی سے لوں گا، جس سے مانگ رہا ہوں اسی سے لوں گا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ میں طواف کر رہے، اموی بادشاہ ہشام بھی ساتھ طواف کر رہا۔ کہنے لگا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر تجھے بتاؤں گا، تو تیری عقل ٹھیک ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ جب وہ بیت اللہ سے باہر نکل گئے، کہنے لگے اب بتاؤ۔ کہنے لگے دنیا کی بتاؤں کہ آخرت کی؟ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو کہنے لگے اللہ کے بندے، دنیا تو کبھی دنیا والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ اللہ جب کوئی اپنی ضرورتیں چھپاتا ہے اور اللہ کو بتاتا ہے تو اللہ اپنے غیر سے اس کے لیے نظام چلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس زندگی کو اپنے اندر اتارنا اور اس کو لے کر پھرنا، در در گھر گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں صورت میں ڈھلنا، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ ہم کوئی جماعت نہیں، ہم کوئی الگ مسلک اور فرقہ نہیں ہے۔ یہ کلمے کی محنت، غلام محمد بننے کی محنت، حسن اخلاق کی محنت، عبادات کی محنت اور آپ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنے کی محنت ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں اسلام آئے گا دعوت سے، اور دعوت سے اسلام آئے گا حسن اخلاق سے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اندر کی چیزیں ہیں، اخلاق ایسی دولت ہے جو ساری دنیا کے باطل میں برمے کی طرف سوراخ کر دیں گے، اور ساری دنیا کا کفر ٹوٹا ہوا آئے گا۔ یہ جتنے مسلمان امریکہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے، اگر یہ داعی بن جاتے اور اپنے اخلاق نبوت والے بناتے تو اب تک کب تک کا امریکہ انگلستان اسلام کی گود میں آیا ہوتا۔ یہ تو ہمارا غم ہے، دکھڑا ہے کہ ہم نے بھائیو اپنے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی نہ بنایا، اس کے غم کو اپنا غم نہ بنایا۔ تو بھائیو، توبہ کے بعد جو اٹھنے کا قدم، جو کرنے کا کام ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ آپ کی زندگی میں چلنا اور ڈھلنا، آپ کے عمل میں چلنا اور ڈھلنا، آپ کی رات زندہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ کا دن زندہ، یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ کے اخلاق زندہ، فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایک ادا اپنے محبوب کی
بتا دی ہے، جو اس کے مطابق کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا، اللہ اس کی آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں کا نبی، جنات کا نبی، وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ساری دنیا کے انسانوں کے نبی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ زمین آسمان میں آپ کی نبوت کی گونج ہے۔ چاند کو انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کر کے بتایا کہ چاند پر بھی آپ کی نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے، اور سدرۃ المنتہا کو پار کرتے چلے گئے۔ کی نبوت کے نیچے ہیں انا نبی الانبیاء، آپ نے کہا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچوں طریقوں میں ڈھلو۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرے بندے، تیرے غلام، یا اللہ کس طرح تیری بات کے لیے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، یا اللہ فقیر بن کر، عاجز بن کر، مسکین بن کر، محتاج بن کر تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے سب سے بڑے سخی اللہ، ہماری طرف نظر کرم فرما دے۔ اے سب سے بڑے مہربان اللہ، ہم پر مہربانی فرما دے۔ اے ہم سب سے پیار کرنے والے اللہ، ہمیں ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت کو یا اللہ راسخ کر دے، بھر دے۔ اے مولا کریم، ہم نے تیری محبت کی لذت چکھی نہیں ہے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کی مٹھاس سے تو میٹھا کر دے۔ یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا بیٹھا ہے، کیا کیا جذبے لے کر آیا، کیا کیا نیتیں لے کر آیا۔ اے مولا آج ہم سب نے توبہ کی ہے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دے، قبول فرما دے۔ اے مولا کریم، پچھلی راتیں جو غفلت کی گزری معاف کر دے، پچھلے دن جو غفلت کے گزرے معاف کر دے، پچھلی کمائیاں جو غلط ہوئی ہمیں معاف کر دے، جو نظروں نے غلط دیکھا، جو کانوں نے غلط سنا، جو زبان غلط بولی، جو ہاتھ غلط چلا، جو قدم غلط اٹھے، جو طاقت کا غلط استعمال ہوا، جو پیسے کا غلط استعمال ہوا، وہ سارا آج معاف کر دے۔ جتنے مرد عورت ہیں ہم سب کو معاف کر دے۔ تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اے مولا ہم تو تیری دنیا کی گرمی نہیں سہ سکتے، دوزخ کی آگ میں کون یا اللہ برداشت کرے گا؟ تو اسے پتھروں سے بھر دے یا اللہ، اہل باطل سے بھر دے، پر اپنے محبوب کی امت کو بچا لے یا اللہ، بچا لے یا اللہ۔ ہمارے پاس نہ وہ ایمان ہے نہ وہ عمل ہے جو تجھے دکھا سکیں، جو تیرے سامنے پیش کر سکیں۔ میرے مولا ہماری تو نیکیاں بھی اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کی جائیں، چھے جائے کہ ہمارے گناہ اور نافرمانیاں۔ اے مولا کریم، ہم تو اپنے آپ کو ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، نیک بننے کے ارادے بھی کرتے ہیں، پر یہ گندا ماحول ہمیں پھر دھکے دے کے باہر پھینک دیتا ہے۔ یا اللہ جیسے تو نے ابھی ہوا کو ٹھنڈا کر دیا، موسم کو خوشگوار کر دیا، تو اس گندے ماحول کو بھی بدل دے یا اللہ۔ یہ وہ ماحول ہے جو ہماری نسل کو کھا گیا، ہماری یا اللہ محبتیں یا اللہ بہا کے لے گیا، یا اللہ ہمارا تقدس، حیا سب ختم ہو گیا۔ اے مولا کریم، تو ہی اس امت کے جوانوں کو پاک دامنی عطا فرما، عورتوں کو حیا عطا فرما، تاجروں کو دیانتداری عطا فرما، حکمرانوں کو رحم دلی عطا فرما۔ یا اللہ تو قاضیوں کو عدل عطا فرما، مالداروں کو سخاوت عطا فرما، غریبوں کو خودداری عطا فرما، عورتوں کو پردہ پاک دامنی عطا فرما، نوجوانوں کو یا اللہ عزم، یقین، بلندیاں عطا فرما، تقوی عطا فرما۔ میرے مالک پوری کی پوری امت پر آئے ہوئے عذاب دور کر دے، فتنے دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے اندر میں کیا کیا دعائیں چھپائے ہوئے ہیں، تو براہ راست ان کو سن کر قبول فرما۔ یہ بھائی جہاں جہاں سے آئے ان کی ان بستیوں کو بابرکت کر دے، جن راہوں سے چل کے آئے وہ راہیں بابرکت کر دے، ان کے وجود بابرکت کر دے، ان کے گھروں میں برکتیں اتار دے، اس پورے علاقے کو تو بابرکت کر دے۔
ان میں محبتیں پیدا کر دے، ان کے کھیتوں میں برکت دے، ان کی تجارتوں دکانوں میں برکت دے، انہیں ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما، بھائی بھائی میں محبت پیدا فرما، جو لڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو آپس میں پھٹ گئے ان کو جوڑ دے، جو آپس میں نفرتوں کا شکار ہیں انہیں محبتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ یہاں کوئی بھی ایک دوسرے سے دشمنی کرنے والا نہ ہو، اس کی فضا بنا دے، دیانت راست بازی کو زندہ کر دے۔ یا اللہ اس سارے مجمع کے اٹھنے سے پہلے ان کے سارے گناہ معاف کر دے، ان کی نسلوں کو خوشحال کر دے۔ اللہ اکثر جوان بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے بعد ان کی جوانیوں کو سورج چاند کی طرح چمکا دے، تاروں کی طرح حسین کر دے۔ اللہ ان کو ایمان کا تو داعی بنا دے، اسلام کا داعی بنا دے، جو ہوائیں ان سے چھو کے جائیں وہ بھی بابرکت ہو جائیں، جن علاقوں سے گزر جائیں وہ علاقے بھی اسلام کی روشنی سے منور ہو جائیں، تو ان کو اس کی طاقت اور توفیق عطا فرما دے۔ تیرے محبوب کی امت جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، تکلیفیں دور کر دے، پوری دنیا کے یہودی، ہندو، سکھ، عیسائی، تہریے سب کو ایمان کی دولت دے دے، سب کو مسلمان بنا دے۔ اے مولا، اور جو تیرے علم میں ازلی بدبخت ہیں ان کے وجود سے دھرتی کو اب پاک کر دے، انہوں نے ظلم کر کر کے دنیا کو تباہ کر دیا، ہمارے معصوم بچوں کو انہوں نے یا اللہ راکھ بنا دیا، کوئی ایک ہڈی بھی باقی نہ بچی کہ ہم اس کا جنازہ ہی پڑھ سکتے، اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار سکتے۔ ہمارے معصوم بچوں کو، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو سر بازار نیلام کیا۔ یہ مصر کے فرعون سے اب بڑے فرعون ہیں، یہ بابل کے نمرود سے بڑے نمرود ہیں۔ یا اللہ یہ مصر کے قارون سے بڑے قارون ہیں۔ میرے مولا تیری مہلت کو یہ اپنی طاقت سمجھ بیٹھے ہیں، تیرے ڈھیل دینے کو یہ اپنی حکومت سمجھ بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو ان پہ گرفت فرما۔ یا اللہ ہم نے تیرے محبوب کی امت کو روتے دیکھا ہے، ہمیں ان کی ہنسیاں دکھا دے۔ ہم نے ذلت دیکھی ہے، ہمیں عزت دکھا دے۔ ہم نے پستیاں دیکھی ہیں، ہمیں بلندیاں دکھا دے۔ ہم نے اس امت کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا دیکھا ہے، ہمیں اس کی یا اللہ اس کی بلندیاں دکھا دے۔ یا اللہ حق کا اونچا ہونا دکھا دے، باطل کا کٹ جانا دکھا دے۔ مولا ان ازلی بدبختوں سے دھرتی کو پاک کر دے، جو جس روپ میں بھی ہیں اب وہ زمین پر بوجھ ہیں۔ میرے آقا ہم کسی کو بھی نہیں سناتے، تیرے ہی سامنے آتے ہیں، تجھے ہی بلانے آتے ہیں۔ میرے آقا اب تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ تو نہیں آئے گا۔ میرے اللہ تو آ جا، ہماری مدد کو آ جا، ہماری مدد کو آ جا۔ آج کا مسلمان بھی بدگمان ہوا پڑا ہے۔ یا اللہ وہ بھی کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ یا اللہ تو ہے، ہماری شارق سے زیادہ قریب ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا ہے، جو ہمیں سزا ملی ہے مل رہی ہے وہ صحیح ہے، ہم تیرے مجرم جو ٹھہرے، پر اب ہمیں معاف کر دے، اب ہمیں معاف کر دے، اب ہمیں معاف کر دے، اور تو ہماری مدد کے لیے آ جا۔ یا اللہ سارا دنیا کا باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے، یا اللہ ہم سے کہتا ہے جاؤ اپنے رب کو بلا کے لاؤ۔ اللہ تو آ جا، بے شک ہمارے پاس نیک لوگ کوئی نہیں رہے، ابو بکر عمر جیسے کوئی نہیں رہے، عثمان علی جیسے کوئی نہیں رہے، پر یا اللہ ہیں تو ہم بھی تیرا ہی کلمہ پڑھنے والے، تیرے ہی محبوب کی نبوت کے ماننے والے۔ ہماری بے بسیاں حد سے بڑھ گئی ہیں، اب تو اپنے رحمت کے در کھول دے۔ یا اللہ تو اپنے لشکروں کو زمین پہ اتار دے، لشکروں کو زمین پہ اتار دے۔ یا اللہ تو ان کو دکھا دے کہ آج بھی تیرے ہی ہاتھ میں بادشاہی ہے، آج بھی تو ہی بادشاہ ہے بحر و بر کا۔ میرے مالک ہم تو وفد بن بن کے تیرے ہی در پہ آ رہے ہیں، اس آس پہ آ رہے ہیں کبھی تو تیرا در کھلے گا۔ یا اللہ اتنے بڑے بڑے مجمع تو ہی تو اکٹھے کر رہا ہے، تو ہی تو وفد بنا کے لا رہا ہے۔ میرے آقا
ہم اپنے در پہ آنے والا وفد رد نہیں کرتے. ہمارے دیس کا دستور ہے 4 آدمی کسی کے دروازے پر جا کے بیٹھ جائیں تو اپنا غصہ دور کر دیتا ہے. اے کریم اللہ، جس کی رحمت پہلے ہی اس کے غصے سے آگے ہے، یہ ہزاروں کے مجمع اور نوجوانوں کے مجمع تیرے در پر آ کر تجھے منانے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں. اے اللہ تو بھی مان جا اور تو کہہ دے کہ میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے کہ میں آ رہا ہوں. ہماری مدد اب تو ہی کرے گا تو کام بنے گا. ہمیں نہ کسی سے آسرا ہے، نہ کسی سے گلہ ہے، نہ کسی پہ آسرا ہے. ہمارا آسرا بھی تو، ہماری فریاد بھی تیرے سامنے، ہمارے دکھ درد بھی تیرے سامنے. اے مولا کریم، اتنے بڑے بڑے وفد کسی بھی سخی بادشاہ کے در پہ چلے جائیں تو وہ اپنے سارے غصے دور کر دیتا ہے. یہ وفد تو نے خود بلائے، تو نے ہمارے ہاتھ اٹھوائے، تو نے ہمیں بول سکھائے، تو نے ہمیں مانگنا سکھایا، تو نے ہمیں اپنی منت پر ڈالا. ہم تو تجھے میرے مولا پہچانتے بھی نہ تھے. تیرا کرم ہوا، تو نے مسلمان ماں کی گود میں ہمیں جنم دیا. تیرا کرم ہوا، تو نے کلمہ ہماری زبان پہ جاری کیا. تو نے احسان کیا، ہمیں مسلمان بنایا. تو نے احسان کیا، پھر ہمیں اس مبارک کام میں لگایا. تو نے فضل فرمایا کہ اتنے اتنے مجموعوں نے تیرے ہی سامنے ہاتھ اٹھائے. ایسا تو کبھی پہلے ہوا نہ تھا میرے مولا. یہ آثار تو بتاتے ہیں کہ تیری مدد آنے کو ہے، پر ہم جلد باز جو ٹھہرے میرے مولا. ہم تو کہتے ہیں بس کل کی صبح تیرے دین کی صبح ہو، آج کی رات باطل کی آخری رات ہو. ان فرعونوں پر کوئی صاعقہ گرا دے، ان فرعونوں پر کوئی بجلیاں برسا دے، ان فرعونوں پر کوئی بلائیں مسلط کر دے، ان قارونوں پر، ان شدادوں پر کوئی اپنے عذاب کے کوڑے برسا دے. مولا یہ وفد آیا بیٹھا ہے، تو بھی تو ہمیں دیکھ رہا ہوگا. تو بھی آدھی رات ہو چکی ہے، تو بھی پہلے آسمان پہ آ چکا ہے. ہماری فریادیں تیرے در پہ جا رہی ہیں. یہاں فرشتے بھی ہیں جو آمین کہہ رہے ہیں. یا اللہ، ہم ان مقدس فرشتوں کو بھی اپنی آمین میں شامل کر کے انہیں بھی یا اللہ اپنا ساتھی بنا کر تیرے در پہ اپنی درخواست پیش کرتے ہیں. یا اللہ، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 63708113